رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ لاہور کی سوسائٹی ایریا میں واقع ایم ایچ ایکسپورٹ کا 8 منزلہ عالیشان ہیڈ آفس اس وقت گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر مرکزی سڑک پر گاڑیوں کے شور و غل اب مدھم ہو چکے تھے، لیکن 8ویں منزل پر سی ای او کے کیبن کا ماحول بالکل سنسان تھا۔ کیبن کی وال ٹو وال شیشے کی کھڑکیوں سے باہر نظر دوڑائیں تو رات کے اندھیرے میں لاہور کی چمکتی لائٹس کا ایک شاندار منظر نظر آتا تھا، بالکل شیشے کے محل کی طرح۔ لیکن اس شیشے کے محل کے اندر 27 سالہ ماہین وجدان کی زندگی اتنی پرفیکٹ نہیں تھی جتنی دنیا کو نظر آتی تھی۔ ماہین نے اپنی آنکھیں مسلیں اور سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی تیز روشنی سے نظریں ہٹا کر چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ڈارک نیوی بلیو فارمل سوٹ، کلائی پر چمکتی برانڈڈ سنہری گھڑی اور گلے میں باریک سی ڈائمنڈ چین۔ اس کا حلیہ 27 سال کی عمر میں ایک ملٹی ملین ایکسپورٹ کمپنی کی مالکن ہونے کا پتہ دیتا تھا، لیکن اس کے حسین چہرے پر اس وقت بلا کی تھکن اور تلخی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا، اسکرین پر مما کی 4 مسڈ کالز چمک رہی تھیں۔ ماہین نے ایک لمبی سانس خارج کی اور فون کو واپس میز پر پٹخ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کال بیک کی تو دوسری طرف سے کمپنی کی کسی نفع نقصان یا ڈیل کا نہیں پوچھا جائے گا، یہ بلکہ وہی ایک رٹا رٹایا سوال ہوگا کہ ماہین، تمہاری عمر 27 سال ہو چکی ہے، آخر کب تک تم اس بزنس کے پیچھے اپنی جوانی ضائع کرتی رہو گی؟ اب گھر کب بساؤ گی؟ پچھلے 1.5 سال میں 3 بار رشتے طے ہوتے ہوتے ٹوٹ چکے ہیں، اور ہر بار قصور سوسائٹی کا اور ان کے خود غرض رویوں کا تھا۔ پہلا رشتہ ڈیڈ کے ایک دور کے بزنس پارٹنر کے بیٹے کا آیا تھا۔ لڑکا خود تو کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے فیملی کی پہلی شرط یہ تھی کہ شادی کے فوراً بعد ماہین کو سی ای او کا عہدہ چھوڑ کر مکمل گھریلو عورت بننا پڑے گا اور کمپنی کی دیکھ بھال ان کے خاندان کا کوئی مرد کرے گا۔ ماہین نے اسی وقت ان کو دروازہ دکھا دیا تھا۔ دوسرا شخص حد سے زیادہ کنٹرولنگ اور شک کرنے والا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن ماہین کے میل ایگزیکٹوز کے ساتھ میٹنگز پر اعتراضات کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ماہین اپنے ہر قدم کا حساب اسے دے۔ اور تیسرے رشتے کی تو حد ہی ہو گئی تھی۔ منگنی کی بات چیت چل رہی تھی کہ لڑکے کے باپ نے ایک رات ڈیڈ سے باتوں میں صاف کہہ دیا کہ شادی کے تحفے کے طور پر اگر ایم ایچ ایکسپورٹ کا 30% شیئر ہمارے بیٹے کے نام ہو جائے تو فیملی ریلیشن زیادہ مضبوط رہیں گے۔ ماہین نے ان تینوں کو ان کی اوقات یاد دلا کر اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاہور کے بزنس سرکل اور رشتہ داروں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ وجدان صاحب کی بیٹی کو بہت غرور ہے، بہت نخریلی اور بد دماغ عورت ہے۔ نخریلی؟ ماہین نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ اٹھی اور شیشے کی دیوار کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگی۔ لوگ خود غرض ہیں، میری محنت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جب میں انکار کرتی ہوں تو الزام مجھ پر لگا دیتے ہیں۔ اسی لمحے کیبن کے باہر مارکیٹنگ فلور پر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ماہین نے چونک کر مڑ کر شیشے کے پار دیکھا۔ پورا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ خالی ہو چکا تھا۔ لائٹس آف تھیں سوائے ایک ڈیسک کے۔ وہاں ایک لڑکا لیپ ٹاپ کھولے تیزی سے ٹائپنگ کر رہا تھا۔ وہ 28 سالہ حمزہ علی تھا، کمپنی کا جونیئر مارکیٹنگ ایگزیکٹو۔ سادہ سی ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، الجھے ہوئے سیاہ بال اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی گہری سنجیدہ اور اداس گرینش آنکھیں۔ ماہین پچھلے کچھ ہفتوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ حمزہ اس کمپنی کا سب سے محنتی لیکن سب سے کم بولنے والا ملازم تھا۔ وہ وقت پر آتا، اپنا کام خاموشی سے کرتا اور چلا جاتا۔ اس کی رپورٹس اور مارکیٹنگ ڈرافٹس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسی بوجھل خاموشی رہتی تھی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ ابھی ماہین اسے شیشے کے پار سے دیکھ ہی رہی تھی کہ حمزہ کی ڈیسک پر رکھا اس کا فون زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ حمزہ نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی تو اس کے چہرے پر تکلیف کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی امی۔ حمزہ کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شیشے کے پار سے سنائی نہ دیتی، لیکن ماحول کی خاموشی میں ماہین اس کے چہرے کے تاثرات واضح پڑ سکتی تھی۔ امی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے پلیز ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں۔ حمزہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، پلیز کسی کے گھر بھی رشتہ لے کر مت جائیں۔ میں کسی معصوم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب میرے حالات اس قابل ہوں گے میں خود بتا دوں گا۔ ماہین نے خاموشی سے اس کا ایک ایک انداز دیکھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں یہ چوتھی بار تھا کہ حمزہ کو گھر سے رشتوں کے سلسلے میں کال آ رہی تھی، اور وہ ہر بار انتہائی تلخی اور التجا کے ساتھ ان کو ٹال دیتا تھا۔
حمزہ نے فون کٹ کیا تو اسے ڈیسک پر پٹخا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر چھپا کر بیٹھ گیا۔ اس کے شانے ہلکے سے کانپ رہے تھے جیسے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ ماہین نے کچھ لمحے سوچا اور پھر خاموشی سے اپنے کیبن کا سلائیڈنگ ڈور سائڈ پر کیا اور باہر نکلی۔ اس کی ہائی ہیلز کی ہلکی سی ٹک ٹک کی آواز خاموش ہال میں گونجے۔ حمزہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میڈم، آپ ابھی تک آفس میں ہیں؟ حمزہ نے احتراماً نظریں جھکا لیں۔ ماہین اس کی ڈیسک سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے اور باوقار انداز میں حمزہ کو دیکھا۔ 9:30 بج رہے ہیں حمزہ، تمہاری شفٹ تو شام 6 بجے ختم ہو جاتی ہے، تم اب تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہین نے پرسکون لہجے لیکن سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جی میڈم، وہ جو اگلے ہفتے دبئی کلائنٹ کو پریزنٹیشن بھیجنی ہے، میں اسی کے ڈرافٹ فائنل کر رہا تھا، سوچا آج ہی کمپلیٹ کر لوں تاکہ کل کوئی تاخیر نہ ہو۔ حمزہ نے نظریں جھکا کر صاحب کو لہجے میں جواب دیا۔ ماہین نے کچھ لمحے اس کے الجھے ہوئے بالوں، اس کی آنکھوں کے نیچے پڑنے والے ہلکے سیاہ حلقوں اور اس کی سادگی کو بغور دیکھا۔ حمزہ، میں تم سے ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو۔ حمزہ نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور حیرت سے ماہین کے سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ جی میڈم، پوچھیں۔ تم ہر بار اپنی والدہ کو شادی سے اتنی سختی سے منع کیوں کر دیتے ہو؟ ماہین نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا تیر چلایا۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، تمہاری فیملی تمہاری شادی کروانا چاہتی ہے اور تم ہر بار یہی کہتے ہو کہ تم اس قابل نہیں ہو، ایسا کیوں؟ حمزہ کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا اور شاید اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی کمپنی کی CEO جو اتنی روب دار اور فاصلہ رکھنے والی عورت ہے، اس کی اتنی پرسنل زندگی کے بارے میں بات کرے گی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ہچکچایا اور پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہلکی سی نیچے کی۔ میڈم، سچ سننا چاہیں گی یا کوئی بناوٹی جواب؟ حمزہ کی آواز میں خودداری اور درد اور کرب کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ سچ ہی سننے کی عادی ہوں حمزہ، ماہین نے نرمی سے کہا۔ تو حمزہ نے ڈیسک سے ہلکی سی ٹیک لگائی اور بالکل ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ سچ یہ ہے میڈم کہ میں ایک دھوکے باز انسان نہیں بننا چاہتا، میں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ کسی لڑکی کا بوجھ یا اس کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔ اس نے ایک لمبی اور وزنی سانس خارج کی۔ میرے والد صاحب پچھلے 15 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، اب ان کی کمر اور جگر کا مسئلہ ہے، وہ بستر سے لگ چکے ہیں۔ میری والدہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں جن کی انسولین کا خرچہ ہر مہینے ہزاروں میں آتا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں، ایک میٹرک میں ہے اور دوسری FSC کر رہی ہے۔ ان کے اسکول اور کالج کی فیسیں۔ حمزہ کے الفاظ بغیر کسی شکوے کے تھے، وہ صرف حقیقت بیان کر رہا تھا۔ میری جو 60-70 ہزار کی تنخواہ ہے میڈم، وہ مہینے کی 5 تاریخ تک گھر کے راشن، دوائیوں اور والد صاحب کے علاج کے قرضوں کی قسطوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ میں کسی غریب یا امیر کی معصوم بیٹی کو اپنے ساتھ لا کر حسرتوں، کمپرومائز اور خالی پیٹ کی زندگی نہیں دے سکتا۔ شادی صرف ایک لفظ نہیں ہوتا میڈم، یہ ایک بہت بڑی معاشی اور جذباتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اس وقت یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ ماہین وہیں ساکت کھڑی اسے سنتی رہی، اس کے اندر جیسے کسی نے ایک زوردار دھماکہ کر دیا۔ کہاں وہ امیر زادے اور کاروباری لوگ تھے جو صرف اس کے اسٹیٹس، اس کی کمپنی اور اس کے شیئرز پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، اور کہاں یہ 28 سالہ غریب لڑکا جو اپنی سخت معاشی تنگی کے باوجود کسی دوسری لڑکی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خودداری ماہین کے دل کو چھو گئی۔ اچانک ماہین کے ذہن میں خیال آیا، ہم دونوں مجبور ہیں، وہ اپنے حالات اور پیسے کی تنگی کے ہاتھوں پس رہا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے تانوں، سوسائٹی کے دباؤ اور خود غرض رشتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن جائیں، اگر ہم ایک دوسرے کی ڈھال بن جائیں۔ ماہین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا، اپنے چہرے پر واپس وہی سختی والی CEO والا تاثر لائے اور بولی، حمزہ اپنی تمام فائلز بند کرو اور میرے کیبن میں آؤ۔ حمزہ نے الجھن کے عالم میں اسے دیکھا، لیکن خاموشی سے اپنا فون اٹھایا اور اس کے پیچھے اس عالی شان کیبن میں داخل ہو گیا۔ ماہین اپنی ڈیسک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور حمزہ کی گرینش آئیز میں آنکھیں ڈال کر بات کا آغاز کیا۔ حمزہ علی، میرے پاس تمہارے لیے ایک ڈیل ہے، ایک ایسی بزنس آفر جو ہم دونوں کے مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ حمزہ نے اپنے ابرو سمیٹے۔ کیسی ڈیل میڈم؟ ماہین نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور ٹھنڈے لہجے میں اپنی بات سامنے رکھی۔ 6 ماہ کے لیے کانٹریکٹ میرج۔ حمزہ کا دماغ جیسے ایک پل کے لیے معطل ہو گیا۔
उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल हल्की सी स्लिप हुई, जिसे उसने बमुश्किल संभाला। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। क्या? हमजा की ज़बान ने जैसे साथ देने से ही इनकार कर दिया। मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? माहिन ने अपने चेहरे के तासुरात को बिल्कुल पुरसुकून और संजीदा रखा। उसने मेज़ के गिर्द चक्कर काटा और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोलना शुरू किया। उसका लहजा बिल्कुल वही था जो वो किसी $multi-million बिजनेस डील के वक्त इस्तेमाल करती थी। हैरान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है हमजा, मैं बिल्कुल होशो हवास में ये बात कर रही हूँ। मेरी बात को एक बिजनेस प्रपोजल की तरह सुनो और समझने की कोशिश करो। माही ने अपने सुनहरी नेल पॉलिश लगी उंगलियों को आपस में पैवस्त किया और हमजा की आंखों में देखते हुए शराइत बयान करना शुरू की। पहली बात, ये शादी सिर्फ और सिर्फ कागज़ों की हद तक होगी। दुनिया की नज़र में, हमारे घर वालों की नज़र में और सोसाइटी के सामने हम मियाँ बीवी होंगे, लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हुए हमारे दरमियान कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। तो मेरी प्राइवेसी में खलल नहीं डालोगे और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। हमजा अभी तक शौक की हालत में साकित खड़ा था। माहिन ने अपनी बात जारी रखी। और दूसरी बात, इस 6 महीने के मुआहदे के बदले में मैं तुम्हारे ऑफिस की सैलरी फ़ौरन 3 गुना कर दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे वालिद के अस्पताल के तमाम तर अखराजात, उनका लोन, तुम्हारी वालदा की इंसुलिन और दवाइयों का माहाना अखराजात और तुम्हारे दोनों बहन भाइयों की सालाना फीसें, ये सब कुछ मैं पे करूंगी। मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतनी रकम ट्रांसफ़र कर दूंगी कि तुम्हें अगले कई सालों तक तंगी का मुँह भी नहीं देखना पड़ेगा। हमजा के चेहरे की रंगत आहिस्ता आहिस्ता बदली। हैरत की जगह अब शदीद गुस्से और खुददारी ने ले ली थी। उसके हाथ की मुट्ठियां भींच गईं और उसकी ग्रीनिश आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो एक कदम आगे बढ़ा और इंतहाई तल्ख लहजे में बोला, मैडम, आपको लगता है कि आप अपने इस पैसे से कुछ भी खरीद सकती हैं, यहाँ तक कि किसी इंसान की इज्जत और दीन का रिश्ता भी? हमजा की आवाज़ में एक अजीब सी गरज थी। निकाह कोई खेल या बिजनेस मुआहदा नहीं है कि जब चाहा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया और जब चाहा 6 महीने के बाद तलाक देकर अलग हो गए। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन अपने हालात की वजह से अपनी गैरत और अपने असूलों को सौदा नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी एक घटिया डील बिल्कुल मंजूर नहीं। हमजा मुड़ा और तेज़ी से केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुक जाओ हमजा, माहिन की सख्त आवाज़ केबिन में गूंजी तो हमजा के कदम दरवाजे के पास जाकर रुक गए, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। माहिन अपनी चेयर से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पीछे आई। उसका लहजा अजीब सा थका हुआ था। तुम इसे गैरत का नाम दे रहे हो हमजा, या अपनी झूठी अना का? माहिन ने हमजा के पीछे खड़े होकर मध्यम आवाज़ में पूछा। एक लम्हे के लिए अपनी इस मर्दाना अना को साइड पर रखो और ठंडे दिमाग से सोचो हमजा। हमजा खामोश रहा, लेकिन उसके शाने अभी भी तने हुए थे। तुम रोज़ रात को जब घर जाते हो तो तुम्हारी माँ तुमसे शादी का कहती है। तुम उन्हें मना करते हो, लेकिन तुम्हारी जेब खाली है। तुम रोज़ रात को अपने बिस्तर पर लेट कर ये सोचते हो कि कल अगर वालिद साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो अस्पताल के पैसे कहाँ से आएंगे। तुम अपनी बहन भाइयों को उनकी हसरतों के साथ देखते हो। माहिन ने गहरा सांस लिया। और दूसरी तरफ मुझे देखो। इस शीशे के महल में बैठकर लोग मुझे खुशकिस्मत समझते हैं, लेकिन बाहर सोसाइटी में हर दूसरा शख्स, हर रिश्तेदार मेरी खुददारी को नीलाम करना चाहता है। लोग मेरी कंपनी पर कब्जा करना चाहते हैं, मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। मेरे घर वाले रोज़ मुझे एक नया रिश्ता दिखाकर मेरी तजलील करते हैं। मुझे एक ऐसी ढाल चाहिए जो मुझे इन सब से बचा सके, सिर्फ 6 महीने के लिए। माहिन ने हमजा के सामने आकर उसका रास्ता रोका और उसकी आंखों में देखा। ये कोई धोखा नहीं है हमजा, ये हम दोनों की मजबूरी का एक जायज़ और कानूनी हल है। तुम अपने बूढ़े माँ बाप को एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकते हो और मैं सोसाइटी के उन लोगों से बच सकती हूँ। 6 महीने बाद हम खामोशी से बगैर किसी ड्रामे के अलग हो जाएंगे। तुम अपनी रकम के साथ अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवारना और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। हमजा की नज़रें माहिन की आंखों पर जमी थी। उसकी सुरमई आंखों में इस वक्त कोई सीहो वाला गुरूर नहीं था, सिर्फ इल्तिजा और थकन थी। हमजा के जहन में एक साथ कई तस्वीरें घूम गई। बिस्तर पर पड़े वालिद की कराहती हुई आवाज़, माँ के कांपते हुए हाथ जो इंसुलिन की शीशी थामते थे, और छोटे भाइयों का पुराना फटा हुआ स्कूल बैग। उसकी खुददारी और अपने बाप की ज़िंदगी के दरमियान एक शदीद जंग छिड़ गई थी। उसने अपने लबों को भींच लिया, उसकी गर्दन की रगें फूल गईं। और 6 महीने बाद हमजा ने भारी लहजे में पूछा, जब हम अलग होंगे तो आपकी सोसाइटी आपको एक डाइवोर्स्ड औरत कहेगी, क्या आप इस ताने के लिए तैयार हैं? तो माहिन के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी।
لوگ مجھے آج بھی باتیں سناتے ہیں حمزہ، مجھے سوسائٹی کی پرواہ نہیں، مجھے بس فی الحال سکون چاہیے۔ حمزہ نے چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد ایک وزنی آہ بھری۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ان میں ایک فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے میڈم، حمزہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، مجھے یہ معاہدہ منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ماہین نے اپنے ابرو اچکائے۔ کیسی شرط؟ اس 6 مہینے کے دوران اگر میں نے کبھی بھی محسوس کیا کہ آپ کی وجہ سے میرے ماں باپ کی عزت پر کوئی بات آ رہی ہے یا آپ نے مجھے اپنے پیسوں کا غرور دکھانے کی کوشش کی تو میں اسی لمحے یہ ڈیل توڑ دوں گا اور 1 روپیہ لیے بغیر چلا جاؤں گا۔ ماہین نے حمزہ کو بغور دیکھا۔ اس غریب لڑکی کی خودداری اب بھی قائم تھی۔ منظور ہے، ماہین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ڈیل پکی؟ حمزہ نے چند سیکنڈ اس کے نازک سفید ہاتھوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ڈیڈ، ماما، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہین نے ناشتے کی میز پر چائے کا مگ رکھتے پرسکون انداز میں کہا۔ توجدان صاحب نے اپنا اخبار نیچے کیا اور چشمے کے اوپر سے بیٹی کو دیکھا۔ واقعی؟ نیو یارک والے بزنس ٹائکون کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی تم نے؟ نہیں ڈیڈ، ماہین نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفی کی۔ میں اپنی کمپنی کے ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو سے شادی کر رہی ہوں۔ اس کا نام حمزہ علی ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کیا؟ وجدان صاحب کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ کر پیالی میں گرا اور ان کا چہرہ غصے سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماہین؟ ایک معمولی سا ملازم، ایک جونیئر ایگزیکٹو سے تم شادی کرو گی؟ ارے ہماری سوسائٹی میں کیا عزت رہ جائے گی؟ ماما نے بھی فوراً ناگواری سے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ بیٹا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر امیر نہیں تھا تو کم از کم ہمارے لیول کا تو دیکھتی۔ ایک نوکر سے شادی کر کے تم اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملاؤ گی؟ وہ نوکر نہیں ہے ماما، وہ ایک خوددار اور محنتی انسان ہے۔ ماہین اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی۔ اور ویسے بھی آپ لوگ یہی چاہتے تھے نا کہ میں شادی کر لوں، تو میں کر رہی ہوں، لیکن لڑکا میری پسند کا ہوگا، ورنہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گی اور اپنی تمام پراپرٹی کسی ویلفیئر کو ڈونیٹ کر دوں گی۔ وجدان صاحب نے غصے میں سامنے پڑا کرسٹل کا ایسٹرے اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو چھن سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اگر تم نے اس غریب سے شادی کی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تمہیں 1 روپیہ جائیداد سے نہیں ملے گا۔ مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے ڈیڈ، میرے پاس اپنی برانڈ ہے، ماہین نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ اپنا پرس اٹھایا اور گھر سے نکل گئی۔ دوسری طرف لاہور کے ایک تنگ محلے میں واقع حمزہ کے چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں بھی یہی ہنگامہ برپا تھا۔ حمزہ کی والدہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ تھاما۔ ان کی آنکھوں میں شک اور خوف تھا۔ حمزہ بیٹا، تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ اتنی بڑی کمپنی کی مالکن، اتنی امیر لڑکی تجھ جیسے غریب سے کیوں شادی کرے گی؟ کہیں وہ تیرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ حمزہ کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ امی، وہ بہت اچھی ہیں، بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ مجھے پسند کرتی ہیں اور ہمارے حالات بدلنا چاہتی ہیں۔ آپ بس مجھے دعا دیں۔ بالآخر تمام مخالفتوں، رشتہ داروں کی باتیں اور دونوں خاندانوں کی شدید مخالفت کے باوجود اگلے ہی ہفتے ایک نہایت سادہ سی تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا۔ سفید میکسی اور سرخ دوپٹے میں ملبوس ماہین اور سیاہ شلوار قمیص میں حمزہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد جچ رہے تھے۔ جب قاضی نے ایجاب و قبول کروایا تو دونوں نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ شریعت اور قانون کی نظر میں وہ میاں بیوی بن چکے تھے۔ ماہین نے ڈی ایچ اے میں ایک خوبصورت 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ لیا تھا تاکہ وہ دونوں اپنے گھر والوں سے دور الگ رہ سکیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ دونوں اپنا سامان لے کر اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ اپارٹمنٹ کا لاؤنج مکمل طور پر خاموش تھا۔ ماہین نے اپنا سرخ دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور تھکن سے اپنی گردن کو گھمایا۔ حمزہ سامان کے 2 بیگ اٹھائے لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا۔ ماہین نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ یہ بائیں طرف کا ماسٹر بیڈ روم تمہارا، دائیں طرف والا روم میرا، کچن اور لاؤنج ہم دونوں شیئر کریں گے۔ یاد رکھنا حمزہ، ہماری ڈیل کی پہلی شرط آج سے ہی شروع ہوتی ہے۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا، اپنا بیگ نیچے رکھے اور ماہین کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے یاد ہے میڈم، سوری ماہین۔ حمزہ نے فوراً اپنا لفظ درست کیا۔ آپ کو میری طرف سے کبھی کوئی بے آرامی نہیں ہوگی، میں اپنی حدود میں رہوں گا۔ گڈ، ماہین نے سر ہلایا۔ سو جاؤ، کل سے ہمیں آفس بھی جانا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا، اور حمزہ لاؤنج میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنے نئے خوبصورت کمرے کو دیکھا، لیکن اس کا دل عجیب سے بوجھل کیفیت میں تھا۔ اس نے سوچا تھا یہ 6 مہینے وہ خاموشی سے گزار دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا
ایک ہی چھت کے نیچے رہتے جذبات کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اپارٹمنٹ میں پہلا ہفتہ ایک برفیلی خاموشی کے ساتھ گزرا۔ دن کے وقت وہ دونوں آفس میں وہی CEO اور جونیئر ایگزیکٹو کا تعلق نبھاتے تھے، لیکن جیسے ہی شام کو DHA کے اپارٹمنٹ کا مرکزی دروازہ بند ہوتا، فضا میں ایک عجیب سا کھچاؤ اور الجھن پھیل جاتی۔ حمزہ اپنی ڈیل پر حرف بحرف عمل کر رہا تھا۔ وہ صبح ماہین سے پہلے اٹھ کر کچن میں چلا جاتا، اپنے لیے بلیک کافی بناتا اور ماہین کے لیے چائے کا تھرموس تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتا۔ وہ کبھی ماہین کے کمرے کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ ماہین نے بھی اپنے معاہدے کا دوسرا حصہ پورا کر دیا۔ اس نے حمزہ کے اکاؤنٹ میں طے شدہ رقم ٹرانسفر کروا دی اور حمزہ نے اگلے ہی دن جا کر اپنے والد کے جگر کے علاج کی قسط جمع کروائی۔ والدہ کا بہترین علاج کروانا شروع کیا اور بہن بھائیوں کی سالانہ فیسیں کلیئر کروائیں۔ جب اس نے اپنی ماں کے چہرے پر سکون اور شکر گزاری کی مسکراہٹ دیکھی تو اس کا دل بے ساختہ ماہین کے لیے احترام اور ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ باہر سے اتنی سخت اور مغرور نظر آنے والی لڑکی اندر سے کتنی احساس کرنے والی ہے۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ لاہور میں شدید طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کے قطرے کسی تیز موسیقی کی طرح برس رہے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے لاؤنج کے۔ ماہین صوفے پر نیند دراز تھی اور اس کی گود میں لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا تھا جو بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ نیو یارک اور ترکی کے بڑے کلائنٹس کے ساتھ اگلے ہفتے کی ایکسپورٹ کی فائل رپورٹ تیار کر رہی تھی، لیکن شدید سر درد کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے تھکن سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دبانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت کچن کا دروازہ ہولے سے کھلنے کی آواز آئی۔ حمزہ جو اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا فائلز پڑھ رہا تھا، پانی پینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اس نے سادہ سے سرمئی ٹریک پتلون اور سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے الجھے ہوئے بال اس کے ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ جب اس کی نظر صوفے پر بیٹھی کن پٹیوں کو مسلتی ماہین پر پڑی تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ حمزہ نے چند سیکنڈ ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر گلاس سائڈ پر رکھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا صوفے کے پاس آ کر رک گیا۔ سر میں درد ہے؟ حمزہ کی مدھم آواز لاؤنج کے سناٹے میں گونجی تھی۔ ماہین نے چونک کر آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ حمزہ اس سے محض 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی گرینش آنکھوں میں کوئی رسمی تاثر نہیں تھا، صرف ایک بے ساختہ ہمدردی تھی۔ بہت شدید، ماہین نے اپنی کن پٹی کانپتی ہوئی آواز میں بتایا۔ اس نے اپنے بالوں کو پیچھے دھکیلا۔ نیو یارک والی ڈیل کا ڈرافٹ کل صبح 8 بجے ای میل کرنا ہے اور میرا سر ایسا لگ رہا ہے جیسے پھٹ جائے گا۔ حمزہ نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی ٹھنڈی کافی کو دیکھا، پھر ماہین کا زرد چہرہ دیکھا۔ آپ 2 منٹ رکیں، حمزہ نے پرسکون انداز میں سمجھایا اور مڑ کر کچن میں چلا گیا۔ ماہین نے الجھن سے اسے جاتے دیکھا اور چند منٹ کے بعد کچن سے الائچی اور ادرک کی ایک دلکش خوشبو فضا میں پھیلی۔ حمزہ ہاتھ میں ایک بھاپ اڑاتا ہوا مگ تھامے واپس لایا۔ لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے مگ ماہین کے سامنے میز پر رکھا۔ یہ ادرک اور الائچی کی چائے ہے، امی کو جب بھی شدید مائیگرین کا درد ہوتا تھا نا تو میں یہی بناتا تھا، آپ پی کر دیکھیں۔ ماہین نے حیرت سے ایک نظر چائے کے مگ کو دیکھا اور پھر حمزہ کو۔ ایک ملٹائی ملین ایکسپورٹ برانڈ کی مالکن کو دنیا بھر کے مہنگے کیفے سے چائے ملتی تھی، لیکن اس وقت ایک سادہ سے کپ سے نکلتی ہوئی بھاپ میں جو اپنائیت تھی وہ اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ اس نے مگ اٹھایا اور ہلکی سی چسکی لی۔ گرم، خوشبودار اور ہلکی سی تیز چائے نے جیسے لمحوں میں اس کے دماغ کی رگوں کو سکون پہنچایا۔ کیسی ہے؟ حمزہ نے صوفے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ بہت زبردست ہے۔ ماہین کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تھینک یو حمزہ۔ حمزہ نے جب اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ صوفے کے بالکل پاس قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ کام بہت زیادہ کرتی ہیں ماہین، حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ ہی بیمار پڑ جائیں گی تو یہ کمپنی کس کام کی؟ اگر میں کام نہیں کروں گی تو یہ ڈیلز اور کمپنی کیسے چلے گی؟ ماہین نے مگ کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے مدھم آواز میں الٹا سوال پوچھا۔ میرے پاس کوئی ایسا نہیں جس پر میں بوجھ ڈال سکوں، میں کس لیے ہوں؟ حمزہ کے لبوں سے الفاظ بغیر سوچے سمجھے نکل گئے اور جیسے ہی وہ بولا اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر گرتی ہوئی بارش کی آواز آ رہی تھی۔ ماہین کے ہاتھ میں تھاما مگ وہیں جم گیا۔ اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ کا گرین نگاہوں والا باوقار روپ، اس کے چوڑے شانے اور اس کے چہرے کے تراشیدہ نقوش
माहिन को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा लड़का सिर्फ एक मुआहदे का हिस्सा नहीं बल्कि वो वाकई उसका शौहर था जो रात के इस पहर उसकी फिक्र कर रहा था। उनके दरमियान का फासला अब सिर्फ चंद इंच का रह गया। हमजा की नज़रें माहिन की सुरमई आंखों से होती उसके बिखरे हुए बालों पर गईं तो उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। उसने माहिन के रुखसार पर गिरती हुई स्याह लट को हौले से उठाया और उसे उसके नाजुक कान के पीछे कर दिया। हमजा की उंगलियों की गर्मी माहिन की जल्द से होती हुई उसकी रूह तक उतरी। माहिन के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई और उसने अपने लब भींच लिए। उसका दिल इतने ज़ोरों से धड़कने लगा कि उसे लगा कि हमजा उसकी धड़कन सुन लेगा। हमजा, माहिन की आवाज़ हलक में अटक कर निकली तो हमजा ने उसकी आंखों में झांका। उसकी अपनी सांसें नाहमवार हो चुकी थीं। जी, हम सिर्फ डील में हैं, है ना? माहिन ने जैसे खुद को याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक सहरज़दा सी कैफियत थी। हमजा ने उसके मज़ीद करीब झुककर बिल्कुल उसकी सांसों की हद में आकर जवाब दिया, कागज़ों पर डील ही है माहिन, लेकिन इस वक्त जो मेरे दिल में चल रहा है उसे मैं कौन सी डील का नाम दूँ? माहिन का सांस रुक गया और उसने अपने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरी और हमजा की नज़रें बेसाख्ता उसके गुलाबी लबों पर जा टिकी। हमजा का हाथ आहिस्ता से माहिन के शाने पर आया और उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि माहिन अपने चेहरे पर हमजा की गर्म सांसें महसूस कर सकती थी। उसके लब बेख्तियार माहिन के लबों से जा मिले, लेकिन बिल्कुल उसी लम्हे सोफे पर रखे माहिन के लैपटॉप पर ईमेल नोटिफिकेशन टोन बज उठी। दोनों झटके से एक दूसरे से अलग हुए। हमजा जैसे किसी ख्वाब से जागा। वो तेज़ी से कालीन से उठकर खड़ा हो गया। उसके रुखसारों पर सुर्खी दौड़ गई। वो गला साफ करने लगा। माहिन ने हाँफते हुए अपने साइड पर गिरे बालों को समेटा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके गाल शर्म और जज्बात से सुर्ख हो चुके थे। सॉरी, मैं सोने जा रहा हूँ, हमजा ने नाहमवार आवाज़ में बताया और बग़ैर माहिन की तरफ देखे तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। माहिन सोफे पर बैठी रह गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अपने सीने पर रखा जहाँ उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है, उसने सोचा और पहली बार उसके जहन में ये खौफ आया कि 6 महीने बाद जब ये डील ख़त्म होगी तो क्या लम्हों में सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो हमजा के बग़ैर और इस रिश्ते के बग़ैर रह सकेगी? अगली सुबह से वो दोनों ऑफिस के लिए निकले तो उनके दरमियान की फ़िज़ा बिल्कुल बदल चुकी थी। ऑफिस में वो दोनों अब भी एक दूसरे से पेशा वराना फ़ासला कायम रखे हुए थे, लेकिन जब भी हमजा किसी फ़ाइल पर दस्तखत करवाने केबिन में आता तो उनकी नज़रें मिलते ही फ़िज़ा में एक खामोश तपिश फैल जाती। माहिन फ़ाइल पकड़ते हुए हमजा की उंगलियों के लम्स पर काम उठती और हमजा उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पाता। दिन यूं ही गुजरते गए और निकाह को 3 महीने बीत गए। वो खामोश तवज्जो अब आहिस्ता आहिस्ता गहरे ताल्लुक़ में बदल रही थी। हमजा जब भी शाम को घर आता वो किचन संभाल लेता ताकि माहिन को आराम मिल सके। वो माहिन का थका हुआ चेहरा देखकर बगैर कहे उसके लिए गर्म कॉफ़ी तैयार करता और उसकी खामोश ज़रूरतों का ख्याल रखता। माहिन जो अब तक दुनिया की खुदगर्जी और तलखी से लड़ती आई थी, हमजा की देखभाल के सामने मोम की तरह पिघलने लगी थी। रात के 11 बज रहे थे और अपार्टमेंट में हर तरफ खामोशी का राज था। माहिन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी सोफे की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसका दिल शदीद बेचैन हो रहा था। वो पिछले 3 महीनों से अपनी अना और इस 6 महीने की डील के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका दिल इस फरेब को मज़ीद मानने से इनकार कर रहा था। वो उठी। उसने रेड स्लीवलेस नाइट सूट पहन रखा था और खुले बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। वो खामोशी से कदम उठाती लाउंज में आई। हमजा सोफे पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे कुछ फाइल्स देख रहा था। उसने सादा टी शर्ट और ट्राउज़र्स पहन रखा था। माहिन की आहट पर उसने सर उठाया और नज़रें माहिन पर पड़ते ही साकित हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हमजा के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। माहिन, आप सोई नहीं? हमजा ने अपनी भारी आवाज़ में पूछा तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। माहिन ने कुछ नहीं कहा। उसने आगे बढ़कर अपनी नाजुक हथेलियाँ हमजा के सीने पर रख दी। उसकी उंगलियों के नीचे हमजा के दिल के तलातुम खेज़ धड़कनें वाज़े महसूस हो रही थी। तुमने उस रात मुझसे पूछा था ना हमजा कि हम इस ताल्लुक़ को क्या नाम दें? माहिन की सुरमई आंखों में नमी तैर रही थी। उसका लहजा कांप रहा था। हमजा ने दम साधे उसे देखा। उसके हाथ लैपटॉप पर जम गए। मैं इस डील से, इस सोसाइटी के ड्रामे से और इस फासले से थक चुकी हूँ हमजा। माहिन ने उसकी आंखों में झांकते हुए एतराफ़ किया।
مجھے اب اس کاغذی معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سنسان لاؤنج میں بجلی بن کر گرے۔ حمزہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے صدمہ ابھرا اور اگلے ہی لمحے اس کی گرینش آنکھوں میں جنون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ سائٹ پر پٹخا اور آگے بڑھ کر ماہین کو کمر سے جکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ سچ ہے ماہین؟ حمزہ کی آواز میں شدت اور مدہوشی گھل چکی تھی۔ سچ ہے۔ ماہین نے اپنے نازک ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے۔ اب تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتے۔ حمزہ کو جلدی احساس ہوا کہ یہ غلط ہے تو وہ ماہین کے رس رویے پر حیران ہوا تھا۔ وہ ٹھیک تو تھی، کہیں وہ کسی نشے میں تو نہیں تھی؟ مگر ہمارے درمیان میں وہ ڈیل، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوگا۔ ماہین نے اس کی کالر سختی سے جکڑتے نفی میں سر ہلایا۔ اور اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس ڈیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح سے اس گزرے عرصے میں تم نے میری پرواہ کی ہے، میرا خیال رکھا ہے، میری عزت کی ہے، اسی طرح آج تک کبھی کسی نے مجھے محسوس نہیں کروایا۔ ہر کوئی میری دولت کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر تم نے صرف میرے اندر ایک عام لڑکی کو دیکھا، اس کی پرواہ کی اور اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی کیا؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ ماہین کے گالوں پر جا ٹھہرے۔ اس کا چہرہ بے حد نرم اور خوبصورت تھا۔ تو پھر تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا محبت، اسے اپنے مزید قریب کرتی جنونی لہجے میں چلائی۔ اس سب کے بعد جیسے حمزہ جو خود بھی اس کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا تھا، وہ خود پر ضبط نہ رکھ سکا اور اس نے بغیر ایک سیکنڈ کے وقفہ کیے جھک کر اپنے دہکتے ہوئے لب ماہین کے گلابی لبوں پر رکھ دیا اور اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ وہ اس کے نرم خوبصورت اور نازک لبوں کی نمی قطرہ قطرہ اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ ماہین کی گرفت اس کی کمر اور کاندھوں پر سخت ہوئی۔ وہ صوفے پر گری تھی اور حمزہ کے لب اس کی گردن اور گلے پر چل رہے تھے، اور ماہین اس وقت اس کی محبت میں ہر چیز بھول چکی تھی۔ وہ بس اس وقت اس کی قربت، اس کی محبت چاہتی تھی۔ گہری ہوتی رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اس رات ان کے درمیان کی تمام شرائط، 6 مہینے کی حدیں اور پیسے کے تمام فاصلے خاک میں مل گئے۔ دو دل جو پچھلے 3 مہینوں سے ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے تھے، بالآخر ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈھل گئے۔ نکاح کا 4تھا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اپارٹمنٹ کا ماحول اب اجنبیت سے بدل کر بے پناہ محبت، شرارتوں اور گرم لمحات میں بدل چکا تھا۔ وہ دونوں شام کو ساتھ ڈنر بناتے، ایک ساتھ وقت گزارتے۔ ان کی راتیں ایک دوسرے کی آغوش میں گزرتی تھیں۔ ماہین کو محسوس ہونے لگا کہ حمزہ ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ماہین لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے فون پر ڈیڈ کی کال آئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی اور اسپیکر پر کر دی۔ جی ڈیڈ۔ ڈیڈ کی شدید غصیلی آواز لاؤنج میں گونجی۔ ماہین، نیو یارک سے شاہ رخ کی فیملی کو دوبارہ فون آیا ہے۔ ان کا کروڑوں کا بزنس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تم اب اس حماقت کو ختم کرو۔ وہ جانتے ہیں کہ تم نے اپنی ضد میں اس غریب رکشے والے کے بیٹے سے شادی کر رکھی ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماہین کا سانس اٹک گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ڈیڈ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں اور میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں۔ محبت روٹی نہیں دیتی ماہین، وجدان صاحب دھاڑے۔ سوسائٹی میں عزت صرف پیسے اور سٹیٹس سے ہوتی ہے۔ تم نے اپنی ضد میں جس غریب نوکر کو چنا وہ تم سے صرف تمہارے پیسوں اور جائیداد کی وجہ سے جڑا ہے۔ اس ڈرامے کو اب ختم کرو، اس سے طلاق لو اور نیو یارک سیٹل ہو جاؤ۔ ڈیڈ نے جواب کو انتظار کیے بغیر کال کاٹ دی تو ماہین کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر گرا۔ حمزہ جو کچن سے پانی کی بوتل لے کر نکل رہا تھا، اس نے اسپیکر پر اس کے ڈیڈ کی ایک ایک بات اور تلخ الفاظ سن لیے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن اس نے اپنے ضبط کو قائم رکھا۔ وہ خاموشی سے آ کر ماہین کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو ماہین روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ حمزہ، ڈیڈ چاہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ دوں، وہ کہتے ہیں کہ تم میرے پیسوں کے لیے میرے ساتھ ہو۔ حمزہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حمزہ نے اپنے مضبوط بازو اس کے ارد گرد حائل کیے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے ماہین کہ میں آپ کے پیسوں کے لیے آپ کے ساتھ ہوں؟ ماہین نے فوراً اپنا روتا ہوا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ نہیں، میں جانتی ہوں تم سچے ہو، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ حمزہ نے جھک کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور اسے شدت سے اپنے ساتھ لگایا۔ جب تک میں ہوں کوئی آپ کو آپ کی مرضی کے بنا مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ نرمی سے اسے باہوں میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔
پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پر لٹاتا وہ اس کے قریب جھکا اور اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس کے بالوں سے پکڑے اپنے قریب کر گیا۔ ماہین نے اس کی قربت میں سکون محسوس کیا اور اپنے لب حمزہ کے لبوں پر رکھتی وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس رات وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے جسم اور روح میں پناہ ڈھونڈتے رہے، جیسے دنیا کے ہر خوف سے بچنا چاہتے ہوں۔ صبح 7 بجے جب ماہین کی آنکھ کھلی تو وہ حمزہ کے چوڑے سینے پہ سر رکھ کے اس کے حصار میں قید تھے۔ حمزہ کا ایک بازو اس کی کمر کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ رات کا منظر اور ڈیڈ کے الفاظ ایک بار پھر ماہین کے ذہن میں گونج اٹھے تھے کہ وہ تم سے صرف تمہارے پیسوں کی وجہ سے جڑا ہے۔ ماہین کا دل ایک دم خوف سے بیٹھ گیا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ اگر ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں تو اگر حمزہ کی یہ دیکھ بھال، یہ محبت صرف اس ڈیل اور پیسوں کی محرون منت ہے، میں نے جذبات میں آ کر ڈیل کی تمام حدود توڑ دی، اور اگر 6 مہینے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا، یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف اپنے حالات کی وجہ سے میرے ساتھ تھا، تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس شدید ذہنی دباؤ اور خوف نے ماہین کو گھیر لیا۔ وہ خاموشی سے حمزہ کی آغوش سے نکلی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ جب حمزہ بیدار ہوا تو اس نے ماہین کو تیار پایا۔ اس کے چہرے پر محبت کی جگہ پرانی سختی اور فاصلہ آ چکا تھا۔ ماہین، حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، ماہین نے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے انتہائی روکھے لہجے میں بتایا۔ اور ہاں حمزہ، کل رات اس سے پہلے راتوں میں جو ہوا وہ میری غلطی تھی۔ میں پہلے کسی خوف میں تھی، یا شاید ڈیڈ کی باتوں سے اپسیٹ تھی اور جذباتی ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم باقی کے 2 مہینے اب دوبارہ اپنی ڈیل کی حد میں رہیں۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل پر خنجر کی طرح لگے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ غلطی؟ حمزہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پچھلے 1 مہینے سے ہمارے درمیان جو کچھ تھا وہ سب آپ کے لیے صرف ایک غلطی تھی؟ ماہین نے اپنے بہتے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اپنا رخ موڑ لیا اور روکھے لہجے میں بولی، ہاں ہماری ڈیل چل رہی ہے اور 6 مہینے بعد ہمیں الگ ہونا ہے۔ امید ہے تم پہلے کی طرح فاصلہ رکھو گے۔ وہ تیزی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی اور حمزہ کمرے میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی غیرت اور دل دونوں چور چور ہو چکے تھے۔ تو کیا وہ کسی امیر زادی کے دل بہلانے کا سامان تھا؟ تو کیا ماہین کا جب دل چاہے گا اس کے قریب آئے گی اور جب دل چاہے گا اسے چھوڑ دے گی؟ کیا وہ کوئی کٹ پتلی ہے جو اس کے اشاروں پر ناچتا رہتا؟ اس دن کے بعد اپارٹمنٹ کی فضا میں ایک ایسی سرد موری چھا گئی جس نے ان دونوں کے وجود کو اندر سے جھلسا کے رکھ دیا۔ ماہین نے اپنے ارد گرد انکار اور سرد مہری کی ایک اونچی دیوار کھڑی کر لی۔ وہ صبح حمزہ سے پہلے آفس نکل جاتی اور رات کو دیر سے واپس آتی تاکہ حمزہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں رات بھر جاگنے کے سرخ نشان اور اداسی صاف نظر آتی تھی، لیکن اس کا غرور اور ڈیڈ کی باتوں کا خوف اسے حمزہ کے قریب جانے نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف حمزہ بھی اپنی غیرت اور خودداری کی شدید چوٹ سہ رہا تھا۔ اسے ماہین کے آگے کبھی التجا نہیں کی تھی، لیکن اب اس کی خاموشی میں ایک انوکھا کرب تھا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں جھونک دیا۔ وہ آفس کا سب سے مشکل ڈرافٹ تیار کرتا، رات گئے تک کام کرتا اور اپارٹمنٹ آ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے 2 الگ الگ جزیروں پر کھڑے تھے۔ ایک دوسرے کے بغیر جینا دونوں کے لیے عذاب بن چکا تھا، لیکن 6 مہینے کا معاہدہ ان کے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ 5واں مہینہ ختم ہوا اور بالآخر 6واں مہینہ اور آخری دن بھی آن پہنچا۔ اتوار کی ایک سرد اور بوچھل شام تھی اور باہر بارش رک چکی تھی اور اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں کے شیشوں پر گرد آلود قطرے جمع ہوئے تھے۔ لاؤنج میں مدھم یلو لائٹ جل رہی تھی۔ ماہین صوفے پر بیٹھی تھی اور اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بلا کا زرد تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ اس کے سامنے شیشے کی میز پر سفید کاغذات کی ایک فائل کھلی رکھی تھی، ڈائیورس پیپرز۔ ماہین کے ہاتھ میں قلم تھا جس کی نوک کاغذ کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ شدید کانپ رہے تھے۔ اسی وقت حمزہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا ہوا تھا اور خود سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر ماہین کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پلکوں کے پیچھے دھکیلا اور بغیر حمزہ کی گرینش آنکھوں میں دیکھے انتہائی روبوٹک اور ٹھنڈے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ حمزہ، 6 مہینے کی ڈیل کا وقت آج پورا ہو گیا۔ شرائط کے مطابق ہم نے اس کاغذی نکاح کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، اس پر سائن کر دو تاکہ تم اور میں دونوں اپنے اپنے راستے پر آزاد ہو سکیں۔ اس کے الفاظ خاموشی سے لاؤنج میں ہتھوڑے بن کر برسے تھے۔ حمزہ نے کچھ لمحے صوفے پر بیٹھے رہ کر ان کاغذات کو دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی گرینش آنکھوں میں ضبط کی آخری حد ٹوٹ چکی تھی۔ ان میں غصہ، تڑپ اور ایک جنونی شدت تھی۔ نہیں،
میں اس پر سائن نہیں کروں گا، حمزہ کی باروب آواز لاؤنج میں گونجی۔ ماہین نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ حمزہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری ڈیل؟ جہنم میں جائے ایسی ڈیل۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے میں میز سے طلاق کے کاغذات اٹھائے اور ان کو بیچ سے پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے لاؤنج کے قالین پر بکھر گئے۔ قبل اس کے کہ ماہین کچھ سمجھ پاتی، حمزہ صوفے کے پاس زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے ماہین کے دونوں کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں شدت سے جکڑ لیا۔ کون سی ڈیل ماہین؟ حمزہ کا سانس پھول رہا تھا، اس کا لہجہ بے پناہ شدت سے بھرا تھا۔ وہ ڈیل جس میں نے پچھلے 6 مہینوں میں آپ کا ہر دکھ، آپ کی ہر تھکن اپنے وجود پر سہی۔ وہ ڈیل جس میں آپ نے میرے باپ کی جان بچائی، میری ماں کا سہارا بنی اور میرے گھر والوں کو نئی زندگی دی۔ ماہین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ آپ سوچتی ہیں کہ میں آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں؟ حمزہ کی آواز میں درد تھا۔ میڈم، میں آپ کا غلام بن کر رہ لوں گا، میں یہ نوکری، یہ پیسہ، یہ اپارٹمنٹ سب چھوڑ دوں گا، میں آپ کے لیے سڑک پر آ جاؤں گا، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ 6 مہینے پہلے میں نے صرف کاغذ پر دستخط کیے تھے، لیکن میرے دل پر آپ پہلے دن سے دستخط کر چکی ہیں۔ حمزہ نے اپنے نازک لب ماہین کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھ کے اور شدت سے چوم لیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ماہین کہ کب میں آپ کی سخت چٹان کے پیچھے چھپی معصوم سی لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ماہین کے اندر پچھلے 2 مہینوں سے جمی خوف اور انا کی برف ایک لمحے میں پگھل گئی۔ اس نے ہچکیاں لیتے اپنے ہاتھ حمزہ کی گردن میں ڈال دیے اور اس کے سینے سے جا لگی۔ حمزہ، ماہین نے سسکیوں کے درمیان روتے ہوئے اعتراف کیا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں ڈیڈ کی باتوں سے ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو۔ حمزہ نے اسے اور شدت سے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ پاگل ہو تو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ماہین نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ہچکی لی۔ پہلے تم صرف آفس میں مجھے عام امپلائی لگتے تھے، نکاح کے بعد میں چاہ کر بھی تمہارے لیے اپنے جذبات قابو نہیں رکھ سکے۔ مجھے تم سے محبت ہوتی گئی اور میں کرتی گئی۔ میری زندگی میں ہر کسی نے مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کی، مگر تم واحد تھے جس سے مجھے آزاد فضا میں سانس لینے دیا۔ تم مجھے کنٹرول نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ تم نے مجھے زندگی کھل کر جینے دی۔ کبھی میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے جیسا لائف پارٹنر اپنے لیے چاہیے تھا تم بالکل ویسے تھے، اسی لیے میں تم سے محبت کرتی ہی گئی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی اور مدھم کانپتی آواز میں وہ راز کھولا کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ حمزہ، میں 3 ویکس پریگننٹ ہوں۔ حمزہ کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ماہین کی کمر پر جم گئے۔ اس نے آہستہ سے ماہین کا چہرہ الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا؟ ہاں، ماہین رو پڑی۔ اس رات کے بعد جب مجھے پتہ چلا میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تم فائنینشلی تیار نہیں ہو یا شاید تم اسے بوجھ سمجھو، اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی تاکہ تم پر اور بوجھ نہ بنے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار ان میں خوشی اور شدت تھی۔ ویسے ماہین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے، رخساروں اور لبوں پر بے ساختہ بوسے دیے۔ تم واقعی پاگل ہو ماہین۔ حمزہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بچہ ہماری محبت کی علامت ہے۔ میں دن رات محنت کروں گا، میں تم دونوں کی ہر خوشی کا خیال رکھوں گا۔ اب کوئی ڈیل نہیں، ہر ڈیل کینسل ماہین، لیکن ہمارا نکاح اب ہمیشہ کے لیے ڈیل بن چکا ہے۔ ماہین نم مسکراتی آنکھوں سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے تھے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور لاہور کے بادل اب چھٹ چکے تھے۔ شیشے کی کھڑکیوں سے ہلکی اور سنہری دھوپ اندر چھن کر آ رہی تھی۔ بیڈ روم میں ہلکی گلابی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے وسط میں ماہین سوئی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر مہینوں سے قائم رہنے والی اداسی اب غائب تھی۔ اس کی جگہ ایک معصوم اور پرسکون اطمینان تھا۔ اس کے چہرے پر گرے ہوئے بالوں کو حمزہ نے بہت پیار سے سائڈ پر کیا۔ حمزہ پچھلے 1 گھنٹے سے جاگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے سائڈ پر بیٹھا ماہین کے سوئے ہوئے نازک چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ماہین کے پیٹ پر تھا، جہاں ان کی محبت کی ننھی سی کومپل، ان کا 3 مہینے کا بچہ سانس لے رہا تھا۔ حمزہ کے دل میں اس وقت جذبات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ ایک طرف باپ بننے کا بے پناہ احساس اور دوسری طرف اس بات کی خوشی کہ جس لڑکی کو وہ صرف ایک ڈیل سمجھ کر اپنی زندگی میں لایا تھا وہ اب اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔
माहिन ने हल्की सी जुम्बिश ली और आहिस्ता से अपनी सुरमई आंखें खोली। सामने हमजा को मुस्कुराते हुए देखकर उसके लबों पर भी मुस्कुराहट उभरी। गुड मॉर्निंग, माहिन ने शर्माते हुए मध्यम आवाज़ में सरगोशी की तो हमजा के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैली। उसने झुककर माहिन के माथे पर अपने लब रखे। गुड मॉर्निंग मेरी ज़िद्दी और बेवकूफ़ बीवी। हमजा ने उसके हाथ अपने दोनों हाथों में थामे। अब तबीयत कैसी, चक्कर तो नहीं आ रहे? तुम पास हो तो अब बिल्कुल ठीक हो। माहिन ने हमजा के हाथ पर अपने रुखसार रख दिए। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा हमजा कि हम उस कागज़ी मुआहदे के तूफ़ान से बाहर निकल आए हैं। कागजात तो फट गए माहिन, और अब जो रिश्ता है वो रूह का है। हमजा ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर सीधा बिठाया। लेकिन अब तुम आराम करोगी और ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी लोगी। डॉक्टर के पास भी जाना है और तुम्हारी खुराक का भी ख्याल रखना है। नहीं हमजा, ऑफिस में न्यूयॉर्क की नई क्लाइंट डील फाइनल होनी है। माहिन ने बात काटना चाहिए। मैंने कहा ना, आराम। हमजा ने मसनूई सख्ती से हुक्म दिया। अब इस कंपनी का डायरेक्टर और तुम्हारा शौहर मैं हूँ। वो सब मैं संभाल लूँगा, तुम बस अपने और हमारे बच्चे का ख्याल रखोगी। माहिन ने उसके चेहरे के बारोब अंदाज को देखा और खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। उसे पहली बार किसी के हुक्म में इतनी अपनायत और मोहब्बत महसूस हो रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे और हमजा किचन में मौजूद था। उसने अपने हाथ से सूप और अदरक की हल्की चाय बनाई। वो ट्रे सजाकर लाउंज में आ रहा था ताकि माहिन को अपने हाथों से खिला सके। माहिन लाउंज के सोफे पर टेक लगाए बैठी थी और उसकी तबीयत हमल की शुरुआती पेचीदगियों की वजह से थोड़ी सी निढाल थी। उसी वक्त अपार्टमेंट का मरकजी दरवाज़ा बजा। माहिन और हमजा दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। माहिन ने अपने शाने पर पड़ा दुपट्टा संभाला। हमजा ने ट्रे मेज़ पर रखी, जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर वजदान साहब और उनकी अहलिया खड़े थे। वजदान साहब के चेहरे पर वही पुराना गुरूर और तलखी थी। वो न्यूयॉर्क वाले रिश्ते के इनकार के बाद तलाक की बातचीत फाइनल करने और माहिन को वापस अपने साथ ले जाने के लिए बिन बताए अपार्टमेंट पहुंचे थे। डैड, माहिन ने अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन चक्कर आने की वजह से दोबारा सोफे पर गिरने लगी तो हमजा ने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर भाग कर माहिन को संभाला। उसने अपने दोनों बाजू माहिन के गिर्द हायल किए, उसे बहुत एहतियात से वापस सोफे पर लेटाया। माहिन, आराम से, मैंने कहा था ना ज़्यादा जल्दी नहीं उठना। हमजा की आवाज़ में शदीद तशवीश थी। उसने फ़ौरन मेज़ से पानी का गिलास उठाया और माहिन के लबों से लगाया। वजदान साहब और उनकी बीवी ये मंजर देखकर दरवाजे के पास ही जम गए। उनका ख्याल था कि वो यहाँ आकर एक गरीब और लालची लड़के को अपनी बेटी के पैसों से खेलते देखेंगे, लेकिन उनके सामने जो मंजर था उसमें कोई बनावट नहीं थी। हमजा ने माहिन का हाथ सहलाया, उसके पाँव के नीचे तकिया रखा और सूप लाकर खुद अपने हाथों से उसे चम्मच से पिलाने लगा। उसकी हर हरकत में ऐसा खुलूस था कि वजदान साहब का गुरूर तो अंदर ही अंदर टूटने लगा। माहिन, मम्मा आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ में फ़िक्र थी। क्या हुआ है तुम्हें बेटा? तबीयत ठीक नहीं है? माहिन ने अपनी नज़रें उठाई। उनकी आंखों में अपनी माँ बाप के लिए कोई शिकवा नहीं था। मम्मा, डैड, माहिन ने मध्यम आवाज़ में पुकारा। आप लोग जिस गरीब और लालची नौकर को मुझसे अलग करने आए थे, उसने पिछले 6 महीनों में मुझे संभाला है और मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? वजदान साहब का सांस हलक में अटक गया। उनके हाथ से पकड़ी हुई फाइल गिर पड़ी। जी सर। हमजा बावकार अंदाज में वजदान साहब के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी ग्रीनिश आंखों में चमक थी। आपने सोचा था कि मैं माहिन के पैसों का भूखा हूँ? हमजा का लहजा सख्त नहीं था। अगर मैं पैसे का भूखा होता तो पिछले 6 महीनों में आपकी बेटी की कंपनी के शेयर्स अपने नाम करवा चुका होता। मैंने सिर्फ उसकी खिदमत की है क्योंकि मैं उससे और अपने उस ख़ानदान से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। वजदान साहब ने हमजा के मजबूत और पुरसकून चेहरे को देखा, फिर अपनी बेटी का चेहरा देखा जो हमजा की मौजूदगी में बेपनाह महफूज और खुश नज़र आ रहा था। उसका सालों का बनाया हुआ ये वहम कि पैसा ही इज़्ज़त और मोहब्बत की वाहिद बुनियाद है, एक लम्हे में चकनाचूर हो गया। वजदान साहब की आंखों में नमी आ गई। वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ हमजा के शाने पर रखे। मुझे माफ़ कर दो बेटे। वजदान साहब की आवाज़ रिंध गई। मैं अपनी दौलत के गुरूर में अंधा हो चुका था। मैं सच्ची मोहब्बत और ख़ुददारी को पहचान नहीं सका। तुमने मेरी बेटी को वो खुशी और तहफ़्फ़ुज़ दिया जो मैं अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं दे सकता था। वजदान साहब ने आगे बढ़कर हमजा को अपने गले से लगा लिया तो मामा ने रोते हुए माहिन का माथा चूमा और उसके लिए ढेरों दुआएं दी। उस दिन शीशे के महल के गुरूर पर सच्ची मोहब्बत की फतेह हो चुकी थी। अगले दिन हमजा माहिन को लेकर अपने मोहल्ले वाले घर गया।
حمزہ کے والدین کو جب پتہ چلا کہ ماہین امید سے ہے تو حمزہ کی بیمار ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ بہو، حمزہ کی والدہ نے ماہین کو اپنے ساتھ لگایا، تو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، تو نے میرے بیٹے کو سنبھالا، ہمارے گھر کو بسا دیا۔ حمزہ کے بستر پر پڑے والد نے اپنے کام پہ ہاتھ اٹھا کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ جیتے رہو بچوں، تم دونوں کی جوڑی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ ماہین کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے عربوں کے بنگلے میں جو سکون اور محبت کبھی نہیں ملی، وہ آج اس چھوٹے سے گھر میں مل رہی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں میں MH ایکسپورٹ کا پورا ماحول بدل گیا۔ حمزہ کو اس کی محنت، قابلیت اور سچائی کی بنیاد پر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے CEO کی پوزیشن پر فائز کر دیا۔ اب وہ صرف ایک ملازم نہیں بلکہ اپنی محنت سے اس نے ثابت کر دیا کہ قابلیت کسی پیسے کی محتاج نہیں ہوتی۔ آفس کے ملازمین جو پہلے اسے صرف ایک جونیئر ایگزیکٹو سمجھتے تھے، اب اس کے اخلاق، اصولوں اور فیصلے کرنے کی صلاحیت کی مثالیں دیتے تھے۔ ماہین نے آفس کا کام کاج حمزہ کے سپرد کر دیا اور خود گھر سے گائیڈ کرتی تھی۔ حمزہ روز شام کو کام ختم کر کے اپارٹمنٹ آتا اور ان کے گھر کا ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ پیار، شرارتوں اور خوشیوں سے بھرتا گیا۔ لاہور کی خوبصورت، روشن اور پروقار فضاؤں میں 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں بیت گیا۔ اس 1 سال نے صرف وقت ہی نہیں بدلا بلکہ کتنے ہی رشتوں کی تقدیر اور جذباتی آزمائشوں کو ایک خوبصورت منزل تک پہنچا دیا تھا۔ وہ کاغذی معاہدہ جو 6 مہینے کی عارضی ضرورت پر بنایا گیا تھا، اب ایک مضبوط بندھن میں ڈل چکا تھا۔ لاہور کے ایک معروف اور پرسٹیجیس 5 اسٹار ہوٹل کے گرینڈ ہال روم میں MH ایکسپورٹ کی نئی عالمی برانچ کے افتتاح اور سالانہ کامیابی کی عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہال کی تزئین و آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کرسٹل کے بڑے بڑے فانوس چھت سے لٹک رہے تھے جن کی سنہری اور نرم روشنی پورے ہال پر ایک سحر انگیز چمک بکھیر رہی تھی۔ سفید اور گلاب کے پھولوں سے پورا اسٹیج سجایا گیا تھا۔ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے بڑے بڑے کاروباری شخصیات، میڈیا کے نمائندے اور بزنس ٹائکونز وہاں موجود تھے۔ اسٹیج کے عین وسط میں ایک ساتھ کھڑے حمزہ، لیوری، ماہین، وجدان سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ حمزہ بلیک 3 پیس فارمل سوٹ میں ملبوس بلا کا باوقار اور پرکشش لگ رہا تھا، اور اس کی شخصیت میں وہ پرانی گھبراہٹ تو بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اور اس کے بالکل ساتھ کھڑی ماہین نیوی بلیو خوبصورت لانگ میکسی اور گلے میں باریک ڈائمنڈ سیٹ پہنے بے حد حسین اور فریش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پرسکون اور مطمئن مسکراہٹ تھی جو اب اس کے وجود کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر حمزہ کے مضبوط بازوؤں میں ان کا 5 ماہ کا پیارا گورا چٹا اور گرینش آنکھوں والا بیٹا ارحم حمزہ علی تھا۔ تقریب کا اہم لمحہ اس وقت آیا جب اینکر نے مائیک پر دونوں کو اسٹیج پر خطاب کے لیے مدعو کیا۔ ہال میں تالیوں کی ایک زبردست گونج ابھری۔ وجدان صاحب اور ان کی اہلیہ ہال کے سب سے پہلی رو میں بیٹھے تھے، اپنی بیٹی اور داماد کو فخر اور محبت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ پاس ہی حمزہ کی والدہ، والد اور اس کے بہن بھائی بیٹھے تھے جو اپنے بیٹے کی اس اونچائی اور اس کے چہرے کی خوشی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حمزہ نے مائک تھاما، ایک نظر اپنے بیٹے ارحم پر ڈالی اور پھر ماہین کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولنا شروع کیا۔ آج اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر میں اپنی کامیابی کا کریڈٹ کسی ڈگری، کسی بزنس اسٹریٹجی یا پیسے کو نہیں دوں گا۔ حمزہ کی باروب آواز سے پورا ہال ساکت ہو گیا۔ میری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اور میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ وہ لمحہ تھا جب میری زندگی میں ایک عورت آئی۔ اسے مجھے اس وقت دیکھا جب دنیا مجھے ایک عام اور ناکام غریب لڑکا سمجھتی تھی۔ اسے میری خودداری کی عزت کی، میرے ماں باپ کا سہارا بنی اور مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکوں۔ حمزہ نے ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی شدت سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ شادی ایک معاہدہ ہوتی ہے، لیکن اس عورت نے مجھے سکھایا کہ جب شادی میں سچی محبت، عزت اور ایک دوسرے پر بھروسہ شامل ہو جائے تو وہ معاہدہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ماہین کی آنکھوں میں جذباتی نمی تیرنے لگی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے بھینچ لیا۔ اسی وقت میڈیا کے ایک نمائندے نے مائک آگے کرتے ہوئے سوال کیا، میڈم ماہین، آپ کی یہ کہانی، سادے سے نکاح سے شروع ہونے والا یہ سفر اور آج کی یہ کامیابی، اگر آپ کو اسے ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ماہین نے مسکرا کر مائک سنبھالا۔ اس نے اپنے بیٹے ارحم کے نرم و نازک رخسار پر اپنے لب رکھے، پھر حمزہ کے ساتھ اپنی نگاہیں ملائی اور مدھم، دلکش اور پر اعتماد آواز میں بولی، یہ کہانی ایک کاغذی ڈیل اور ڈر سے شروع ہوئی تھی،
پھر یہ 2 دلوں کے سچے اعتراف سے گزری اور آج ایک سچے اور پاکیزہ رشتے پر مکمل ہو چکی ہے۔ ویسے سے رشتے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن عزت، محبت اور سکون صرف سچے دلوں کی قید میں ملتا ہے۔ پورا ہال چند لمحوں کے لیے خاموش رہا اور پھر زبردست تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد رات کے 2 بجے وہ دونوں اپنے ڈی ایچ اے کے اسی پیارے اور پرسکون اپارٹمنٹ میں واپس آئے۔ ارحم اپنے جھولے میں گہری نیند سو چکا تھا اور ماہین بیلکنی میں کھڑی لاہور کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لے رہی تھی کہ حمزہ پیچھے سے آیا اور اس نے خاموشی سے اپنے دونوں بازو ماہین کی کمر کے گرد حائل کر دیے اور اپنی ٹھوڑی اس کے شانے پر ٹکائی۔ کیا سوچ رہی ہو میڈم؟ حمزہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی تو ماہین نے اپنے ہاتھ حمزہ کے ہاتھوں پر رکھے اور مسکرا کر پیچھے مڑی۔ اس نے حمزہ کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ سوچ رہی ہوں کہ اگر اس رات میں نے وہ 6 مہینے کی ڈیل نہ کی ہوتی تو میں زندگی کی سب سے خوبصورت محبت اور تم سے محروم رہ جاتی، ماہین نے شکر گزار لہجے میں کہا۔ حمزہ نے مسکراتے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے اور اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ باہر لاہور کا آسمان تاروں سے جگمگا رہا تھا اور ان کا کاغذی نقاب ہمیشہ کے لیے روح کے نکاح میں تبدیل ہو کر مکمل ہو چکا تھا۔